دعا ڈائننگ ہال سے نکلی تو دور تک گاڑیوں کی بے ہنگم پارکنگ دیکھ کر گھبرا گئی۔ او مائی گاڈ، لگتا ہے آج پورا لاہور یہاں ڈنر کے لیے آ گیا ہے۔ دعا کو اپنی گاڑی نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی عجلت میں اپنی گاڑی جو غلط پارک کر گیا تھا، اب دعا کو اس کا انتظار کرنا تھا۔ او ہو، گاڑیاں لاکھوں کی خرید لیتے ہیں مگر پارکنگ کا سلیقہ نہیں سیکھ سکتے۔ سچ مچ ہم بے ترتیب قوم ہے۔ وہ باقاعدہ بڑبڑانے لگی۔ جانے اب کب تک یوں ہی کھڑا رہنا پڑے گا۔ اسے تو یہاں آ کر ڈنر کرنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ وہ تو سارے کولیگ بضد تھے کیونکہ صلہ نے اس نئے ریسٹورنٹ کی کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی تھی۔ دعا کو ڈبل پروموشن ملی تھی اور آج کا ڈنر اسی خوشی میں تھا۔ میزبان ہونے کے ناطے وہ پہلے آئی اور اب سب کو الوداع کر کے جانے کو تھی کہ پچھلی گاڑی اس کے لیے کوفت کا سبب بن گئی۔ دسمبر کی یک بستہ رات اور کسی بیہودہ اجنبی گاڑی والے کا انتظار۔ دعا کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ڈنر کے دوران جتنی گپ شپ رہی تھی وہ سب اس انتظار کی نظر ہو گئی تھی۔ تیمور نے اتنے جوکس سنائے تھے کہ سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ پورے ڈائننگ ہال میں ان کی ٹیبل سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ بے فکری کلنڈرے ساتھی جا چکے تھے اور وہ من ہی من میں جل رہی تھی، جانے لاٹ صاحب کب آئیں گے۔ اسی ادھیڑ پن میں تھی کہ سیل نے توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ فون سکندر کا تھا۔ ہر ویکنڈ پر اسی وقت سکندر کا فون آتا تھا۔ دیر تک گفتگو رہتی تھی۔ پورے خاندان میں ایک سکندر ہی تو تھا جس سے اس کا مزاج ملتا تھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے فون سننے لگی۔ سکندر اسے اپنے پورے ہفتے کی ڈائری سناتا رہا۔ کسی نئے عشق کا ذکر بھی آیا اور اس کی ایک جوک پر تو دعا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنستے ہنستے اچانک اس کی نظر ایک معقول سے نوجوان پر جا ٹکی جو گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے اس کے قریب کھڑا اسے تک رہا تھا۔ دعا کو یقیناً اسی کا انتظار تھا۔ اس نے سکندر سے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون بند کر دیا اور جلدی سے پیچھے ہٹی۔ اس کا جی چاہا اسے صحیح پارکنگ کا سلیقہ سکھا دے مگر اس کے سوچتے سوچتے ہی وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی ہنسی بہت مترنم ہے مگر یوں رات گئے سرے عام ایک عورت کا کہکے لگانا کچھ اچھا نہیں۔ اجنبی جا چکا تھا مگر اس کے جملے کی بازگشت دعا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ جیسے سن ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وقت 30 برس پیچھے چلا گیا ہے۔ وہ آج بھی ایک ناسمجھ بچی ہے جسے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ وہ تو بچپن سے ہی کہہ کے بکھیرا کرتی تھی۔ شوق کچھ چنچل شرارتی تھی جس کی ہنسی پورے گھر میں گونجا کرتی تھی۔ دعا کو یاد آیا ہنسی پر پہلی نصیحت اسے امی نے کی تھی۔ تب شاید وہ 9 برس کی تھی۔ امی نے پیار سے بتاتے ہوئے اسے سمجھایا تھا، دیکھو دعا، لڑکیاں زور زور سے ہنستی اچھی نہیں لگتی، اور دعا نے ان کی بات ہنسی میں اڑا دی تھی۔ یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ امی نے ایسا کیوں کہا۔ ہنسی کی دلترنگ کے لیے جب وہ بلو برڈ سے گرل گائیڈ میں آتی تو شرارتی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ قد بھی خاصا نکل آیا تھا اور ہنسی وہ تو اور جاندار ہو گئی تھی۔ دعا جہاں سے گزرتی دھنک رنگ بکھیرتی جاتی۔ ایک روز چھٹی کے بعد اسکول سے گھر آتے ہوئے سہیلیوں کی جھمٹ میں باتیں کرتے کرتے اس نے زوردار کہکا اچھال دیا تھا۔ تب گلی میں کھڑے لڑکوں کے ٹولے نے اپنی توجہ ان کی طرف کر لی تھی اور کہکا لگانے والی کی شناخت کرنا چاہی تھی مگر تب تک یہ سب آگے بڑھ گئی تھی۔ اگلے روز اسکول کی آیا جی نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا لڑکیوں کا سڑک پر یوں کہکے لگا کر چلنا اچھی بات نہیں۔ تب اس کی ساری شوخی جھاگ کی مانند بیٹھ گئی تھی۔ دل ہی دل میں بنا گئی غصے کی شدت نے دعا کے سانولے رنگ میں سرخی کی آمیزش کر دی تھی۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی، لڑکیاں کیوں نہیں کہکے لگا سکتی سڑک پر؟ ایسی کیا بات ہے ہنسنے میں؟ اتنا جل بھن کر بھی اس نے آیا جی کی بات کا خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔
پھر اسے اپنے اسکول کی وہ محفل میلاد یاد آئی جس کا انتظام گرلز گائیڈ کے سپرد تھا۔ دعا منتظم ٹیم میں تھی، اس لیے سب کام نمٹا کر ہی اسے جانا تھا۔ فارغ ہوئی تو کافی لڑکیاں جا چکی تھی، اسکول خالی خالی تھا۔ اس ویرانی نے دعا کو کچھ خوف زدہ سا کر دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اسکول سے گھر جا رہی تھی، ٹھنڈی سڑک پار کر کے گلی تک آئی تھی کہ ایک بے ڈھنگے لڑکے نے اسے دیکھ کر فکرہ کسا، ذرا ہنس کر تو دیکھ بخار سونی ہے۔ یہ جملہ سن کر دعا جیسے برف میں اتر گئی تھی۔ دسمبر کے مہینے میں میرون کوٹ پہننے کے باوجود وہ پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ تب اسے امی اور آیا جی کی نصیحت سمجھ میں آئی تھی۔ اس روز کے بعد بنا کسی تردد، بنا احتجاج، دعا نے راستہ خاموشی سے طے کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ اپنی ساری شوخیاں اور شرارتیں گھر اور اسکول کی چار دیواری تک محدود کر دی تھی۔ ہاں، کلاس میں دھما چوکری مچانا اب بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ کسی لڑکی کی چٹیا کرسی سے باندھ دینا، کسی کا دوپٹہ کسی دوسری لڑکی کی قمیض سے گرا لگا دینا، اور پھر ان کی بکلاہٹ پر کھلکھلا کر ہنس دینا۔ ان شرارتوں پر ٹیچر سے ڈانٹ کھانا اس کا معمول تھا۔ ہائے، کیا شاندار زمانہ تھا، دعا نے سوچا۔ اور پھر گھر میں ہلا گلا کیے رکھنا بھی تو اس کی ذمہ تھا۔ ہر شام لوڈو کی بازی لگ جاتی، ہار جیت اپنے ساتھ ٹریٹ بھی لے کر آتی۔ رات گئے تک یہ محفلیں سجتی، ہنسی کی جھنکار سنائی دیتی رہتی۔ جب کبھی ہنسی قہقہوں میں بدل جاتی تو تائی اماں کی غضبناک چنگار سن کر سب تتر بتر ہو جاتے اور دعا کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہتی، نامراد اونٹ کی اونٹ ہو گئی، کالج تک جا پہنچی مگر بربادی نہ آئی، بردباری نہ آئی۔ کیا مجال جو چین سے بیٹھ جائے۔ اور دروازے کے پیچھے دبکی ہوئی دعا یہ سوچتی رہتی کہ اب وہ کہاں سے لائے بڑا پن، اور اگر منہ بسوڑنے اور چپ رہنے کو بڑا پن کہتے ہیں تو وہ باز آئی ایسی بڑائی سے۔ تائی اماں غصے کے ڈنگرے برسا کر واپس کمرے کی راہ لیتی۔